اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم تلاوت قرآن جب کرتے ہیں تو ہمیں ہر ایک کا کہتا ہے کہ بھی ترجمے سے پڑھو، مگر جب آپ ترجمے سے پڑھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہر ایک کے ترجمے جو ہے اپنے اس کے اندر ان کا مائنڈ سیٹ یا ان کے مسلک کا دباؤ ایسا رہتا ہے کہ ترجمہ اپنے ذہن کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ تو یہاں میں جو ہے تو ایک آیت جو تو سورہ فتح کی، اس آیت کے ترجمے میں جو ڈفرینسز ہے اور وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ کیسا جو ہے تو ترجمے اکیلے ایک کا نہیں بلکہ کئی ترجمے آپ کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما۔ اس آیت کا ترجمہ جو جناب مودودی صاحب نے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع ہوتا ہے: تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی اور ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ علامہ جوادی صاحب، ذیشان نظر جوادی صاحب نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے: تاکہ خدا آپ کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اب اسی آیت کا تیسرا ترجمہ مقبول احمد صاحب کا ہے، سنیے: تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری خاطر سے تمہاری امت کے انٹو بریکٹ ہے اگلے گناہوں کو بھی بخش دے اور پچھلے کو بھی، اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کرے اور تم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ذنبک کا جو ہے تو آپ کے ذنب یعنی الزام جو ہے، یعنی کہ جو تو ویب سائٹ میں ہمارے مودودی صاحب کے اس میں یہ جو ہے تو لفظی معنی میں ذنب کے معنی الزام بتائے ہیں، جبکہ انہوں نے اس کو کوتاہی کے طور سے بتایا ہے۔ اب اس کے ہم فرق بتائیں گے کہ جوادی صاحب نے کس یہ الزامی کے لحاظ سے جو ہے تو اپنا ترجمہ کیا ہے۔ آپ ان کا بھی دیکھیے، یہ دیکھیے ان کے ترجمے میں اور ان کے ترجمے میں کیا فرق ہو جاتا ہے۔ اب یہ میں آپ کو جوادی صاحب کا یہ بتاتا ہوں اس لحاظ سے ان کا ترجمہ: تاکہ خدا آپ کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے۔ یہ جوادی صاحب کا ہے۔ یہاں انہوں نے گناہ یا کوتاہی نہیں بتائی جیسا کہ مودودی صاحب نے بتایا۔ اس کو انہوں نے ذم کو جو تھے الزام کے طور سے بتایا ہے۔ یہ دیکھیے، ابھی ہم اس کی پوری بعد میں گفتگو کریں گے۔ یہ دو ترجمے آپ نے مودودی صاحب نے جو سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کی جو تفسیر لکھی ہے وہ آپ کو میں سناتا ہوں: جس موقع و محل پر یہ فقرہ ارشاد ہوا اس نگاہ میں رکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جن کوتاہیوں سے درگزر کرنے کا ذکر ہے ان سے مراد وہ خامیاں ہیں جو اسلام کی کامیابی و سربلندی کے لیے کام کرتے ہوئے اس سعی و جہد میں رہ گئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیادت میں پچھلے 19 سال سے مسلمان کر رہے تھے۔ یہ خامیاں کسی انسان کے علم میں نہیں ہیں بلکہ انسانی عقل تو اس جدوجہد میں کوئی نقص تلاش کرنے سے قطعی عاجز ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کمال کا جو بلند ترین معیار ہے اس کے لحاظ سے اس میں کچھ ایسی خامیاں تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنی جلدی
مشرکین عرب پر فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ان خامیوں کے ساتھ اگر تم جدوجہد کرتے رہتے تو عرب کے مسخر ہونے میں ابھی عرصہ دراز درکار تھا، مگر ہم نے ان ساری کمزوریوں اور کوتاہیوں سے درگزر کر کے محض اپنے فضل سے ان کی تلافی کر دی اور حدیبیہ کے مقام پر تمہارے لیے اس فتح و ظفر کا دروازہ کھول دیا جو معمول کے مطابق تمہاری اپنی کوشش سے نصیب نہ ہو سکتی تھی۔ اس مقام پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کسی مقصد کے لیے ایک جماعت جو کوشش کر رہی ہو، اس کی خامیوں کے لیے اس جماعت کے قائد اور رہنمائی کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خامیاں قائد کی ذاتی خامیاں ہیں، دراصل وہ اس جدوجہد کی کمزوریاں ہوتی ہیں جو پوری جماعت بحیثیت مجموعی کر رہی ہوتی ہے، مگر خطاب قائد سے کیا جاتا ہے اور کہ آپ کے کام میں یہ کمزوریاں ہیں۔ تاہم چونکہ روئے سخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے اور فرمایا جوادی صاحب نے اس آیت کی یعنی سورہ فتح کے آیت نمبر 2 کی جو تفسیر دی ہے وہ یوں ہیں: سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام شروع کی تو کفار نے آپ پر طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ جادو، جنون، شاعری، کہانت جیسے الزامات تو اپنے مقام پر تھے، توسیع پسندی اور ہوس اقتدار کے الزامات بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی بنا پر ذوالقعدہ 6 ہجری میں مکے کا رخ کیا تو یہ الزام اور پختہ ہو گیا کہ علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بہت سمجھایا کہ ہم لوگ صرف عمرہ کرنے ہیں، لیکن کسی نے قبول نہیں کیا اور بالآخر اصحاب کی مرضی کے خلاف آپ نے صلح کری اور خدا نے اس صلح کو فتح مبین قرار دے دیا کہ یہ وہ اصول کی فتح ہے جس سے ماضی میں توسیع پسندی کا الزام ختم ہوا اور مستقبل میں ظلم و ستم کا الزام ختم ہو گیا کہ عام طور سے فاتح قوم شکست خوردہ قوم کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین برتاؤ کیا ہے۔ صلح نے نعمت خدا کی تکمیل بھی کر دی اور اسلام کے آگے بڑھنے کا ایک سیدھا راستہ مقرر کر دیا اور رسول اکرم کی باعزت مدد کر دی۔ اس کے بعد خیبر بھی فتح ہو گیا اور دوسرے سال مکہ بھی فتح ہو گیا اور مزید کسی جنگ کی نوبت نہیں ہے۔ ضم سے مراد الزام نہ ہوتا تو خدا کی فتح دینے سے بندے کی گناہ معاف ہو جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، اور وہ بھی مستقبل کے گناہ جس کی اس موقع پر ضمانت نہیں دی جا سکتی، ورنہ اس طرح گناہوں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور مقصد الہی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اب ہم یہاں پر مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے اس کا جو تجزیہ کریں گے۔ اب دیکھیے، آپ یہ فرما رہے ہیں جس موقع و محل پر یہ فقرہ ارشاد ہوا ہے اس نگاہ میں رکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جن کوتاہیوں سے درگزر کرنے کا ذکر ہے ان سے مراد وہ خامیاں ہیں جو اسلام کی کامیابی اور سربلندی کے لیے کام کرتے ہوئے اس سعی و جہد میں رہ گئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں پچھلے 19 سال سے مسلمان کر رہے تھے۔ یہاں ان کے اس تفسیر میں یہ ایک خود شائبہ پیدا ہوتا ہے، ایک شک ہوتا ہے کہ بھئی 19 سال سے مسلمان جو کچھ بھی جہاد کر رہے تھے، جو کہیں بھی جو تو جنگیں ہو رہی تھیں، ہاں اس میں جو ہے تو مسلمانوں کے اندر خامیاں بھی تھیں اور ان خامیوں کے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو یہ جب خامیوں کے ساتھ اگر جہاد ہوگا تو جہاد ناقص ہوگا، مگر یہ ان کی تفسیر بھی رائے اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں اپنی رائے سے یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی مسلمانوں نے جو 19 سال سے اب تک کرتے آئے ہیں، جتنی جد و جہد اس میں مسلمانوں کے صحیح اور جہد میں کچھ
خامیاں رہ گئی تھیں اور یہ خامیاں کسی انسان کے علم میں نہیں ہیں۔ جب علم میں نہیں ہے تو جب وہاں رہبر موجود ہیں اور وہی کے ذریعے جو ہر بات کرتے ہیں جن پہ وہی نازل ہوتی ہے تو ان کی قیادت بھی ناقص ہو جائے گی، جبکہ یہ خامیاں کسی انسان کے علم میں نہیں ہیں فرما رہے ہیں، بلکہ انسانی عقل تو اس جد و جہد میں کوئی نقص تلاش کرنے سے قطعی عاجز ہے۔ ہاں، جب انسانی عقل میں وہ خامی نہیں دکھ رہی تو انہوں نے کیا بتا رہے کہ یہ خامیاں انسانوں کو نہیں معلوم، رسول کو نہیں معلوم، کس کو معلوم؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کمال کا جو بلند ترین معیار ہے، اس کے لحاظ سے اس میں کچھ ایسی خامیاں تھیں، یہ اس میں خامیاں تھیں، اللہ تعالیٰ خامیاں ہے بتا رہا ہے۔ مسلمانوں کی اگر ایسی خامیاں تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کی اتنی جلدی مشرکین عرب پر فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ مسلمانوں کے اندر یہ تو خامیاں تھیں، مگر وہ خامیوں کو اللہ نے برداشت کیا۔ اور اب اس کے بعد آپ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ان خامیوں کے ساتھ اگر تم جد و جہد کرتے رہتے ہو، عرب کے مسخر ہونے میں ابھی عرصہ دراز درکار تھا، یعنی مسلمان اتنے خامیوں کے ساتھ جہاد کر رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ خامیوں کو درگزر نہیں کرتا ہاں اور تو یہ کامیاب نہیں ہوتے تو عرصہ دراز تک جو ہے تو ان سے کافروں پہ یہ حاوی نہیں ہو سکتے تھے، یہ بتانا چاہتے۔ مگر ہم نے ان ساری کمزوریوں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر آگے انہوں بتا رہے ہیں کہ مگر ہم نے ان ساری کمزوریوں کوتاہیوں سے درگزر کر کے محض اپنے فضل سے ان کی تلافی کر دی، یعنی اللہ نے تم خامیاں کر رہے مگر تم کو کامیابیاں عطا کر رہا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اللہ ایسا بتا رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ ہم ساری کمزوریوں اور کوتاہیوں سے درگزر کر کے محض اپنے فضل سے ان کی تلافی کر دی ہاں، اور حدیبیہ کے مقام پر تمہارے لیے اس فتح و ظفر کا دروازہ کھول دیا جو معمول کے مطابق تمہاری اپنی کوشش سے نصیب نہ ہو سکتی تھی۔ یہاں پوری ان کی تفسیر بھی رائے ہے، کہیں ایسا نہیں ذکر ہے کسی مفسر نے، کسی جتنے بھی اب تک گزرے ہیں یہ مودودی صاحب کی رائے سے کوئی متفق نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے تفسیر بھی رائے ہے جو کہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ یہ اتنے بڑے ریشنل بتاتے ہیں اور اتنی بڑی جماعت کے وہ ہیں، یہ بتا رہے کہ مسلمانوں کی ساری کوششوں میں جو ہے تو خامیاں ہی خامیاں تھیں۔ اللہ نے ان خامیوں کو اور ان خامیوں کے ساتھ اگر جد و جہد کرتے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے تھے، حالانکہ وہ خامیوں سے بھرپور خامیوں سے اگر لڑتے ہوتے تو پھر حضور کی قیادت کا کیا فائدہ تھا؟ حضور کی قیادت تو وحی کے ذریعے تھی، اور وحی کے ذریعے ہونے والی قیادت میں خامیاں بتانا یہ غلط بات ہے، اور انہوں نے جو تو یہ کہیں کوئی تفسیر میں نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے، یہ آپ ذرا غور کیجئے۔ آگے ارشاد فرما رہے ہیں آپ، اس مقام پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کسی مقصد کے لیے ایک جماعت جو کوشش کر رہی ہو، اس کی خامیوں کے لیے اس جماعت کے قائد اور رہنما ہی کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خامیاں قائد کی ذاتی خامیاں ہیں، دراصل وہ اس جد و جہد کی کمزوریاں ہوتی ہیں جو پوری جماعت بحیثیت مجموعی کر رہی ہوتی ہے، مگر خطاب قائد سے کیا جاتا ہے کہ آپ کے کام میں یہ کمزوریاں ہیں۔ یہاں پر بھی ایک قائد، ایک رہبر جو کہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اگر جماعت کچھ غلطیاں کی گئی ہیں تو ذمہ داری جو ہے تو قائد پہ کہہ دی جاتی ہے، یہ جو تو قائد رہنما کو ہی مخاطب کیا جاتا ہے، یعنی غلطی کر رہی جماعت اور اس کو جو ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے ان کے قائد پہ کر رہی ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قائد نہیں تھے، انسانوں کے بنائے ہوئے رہبر نہیں تھے، یہ اللہ کی طرف سے منصوص تھے، اللہ نے ان کو جو تو پیغمبر اور ان پہ دن رات وہی نازل ہوتی رہتی ہے، تو لوگوں کی خامیاں ان کے اوپر ڈال کے کبھی اللہ مخاطب کر سکتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ یہاں پر اس پیراگراف پہ بھی آپ ابھی اس سے پہلے پیراگراف میں آپ بولے، آپ نے فرمایا کہ بھئی جماعت کا قصور تھا، جماعت، اور اب دوسرے پیراگراف میں آپ پھر جو ہے اس بات سے بدل کر اب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ تاہم چونکہ روئے سخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے
اور فرمایا یہ گیا کہ اللہ نے آپ کی ہر اگلی پچھلی کوتاہی کو معاف فرما دیا۔ اس لیے ان عام الفاظ سے یہ مضمون بھی نکل آیا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کے رسول پاک کی تمام لغزشیں، اب پھر لغزشیں، رسول کی لغزشیں بتا رہے جو آپ کے مقام بلند کے لحاظ سے لغزشیں تھیں، بخش دی گئی، یعنی آپ نے لغزش کیے تھے، یہ ثابت کر دیا۔ اب یہاں پر میں جو تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر انہوں نے مقام رسول کو جو تو گرا دیے۔ پہلے تو بولے جماعت کی غلطیاں تھیں، اب یہاں بتا رہے ہیں کہ ان کی بلندی کے باوجود بھی جو تو بلند مقام کے پاس بھی کچھ جو ہے اللہ کی نظر میں لغزش تھی، یعنی اب پھر رسول پر ہی جو ہے الزام لگا رہے ہیں جناب۔ تو یہاں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھی ایک ہی آپ مودودی صاحب کی تفسیر پڑھتے رہیں گے تو آپ جو بھٹک جائیں گے کہ ان کی تفسیر جو ہے تفسیر بھی رائے کئی تفاسیر ہے، ہر ایک کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔